افیئر کیوں ہوتا ہے، ناجائز تعلقات کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو ایک دور تھا، توجہ، ایک دور تھا جس دور میں اسلام نے بیٹیوں کو لکھنا سکھانے سے منع کیا تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کا ذریعہ اس دور میں لکھنا تھا، تو خطرہ تھا آبرو کو، لکھنا مت سکھاؤ۔ اور آج اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سارا فتنہ موبائل کی وجہ سے، موبائل، لڑکیوں کے پاس ہم نے موبائل دیا اسی لیے یہ فتنہ ہو رہا ہے، ورنہ جب تک موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا اس طرح کے کیس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ ہم کیوں اپنی بہن کو موبائل دے رہے ہیں؟ ہم اپنی بیٹی کو کیوں موبائل؟ میں کہتا ہوں موبائل کا عورتوں کے پاس کام کیا ہے؟ یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں۔ لوگ مجھ بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ کیسی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹی جب خون کے آنسو رلائے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ بات کیا ہے۔ بیٹی کو موبائل مت دو، بہن کو موبائل مت دو، بیوی کو موبائل مت دو۔ گھر کا فون عورتیں ریسیو نہ کریں، گھر کے اندر کا رکھا ہوا موبائل جوان لڑکیاں ریسیو نہ کریں، بوڑھی عورتیں یا بچے ریسیو کریں۔ جب کوئی معتمد بولے کہ میں بول رہا ہوں تب جوان بیٹیوں کو یا بہنوں کو یا بیویوں کو موبائل دیا جائے۔ آج تو پیدائش کا دن ہے تو موبائل گفٹ کیا جا رہا ہے۔ تم تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی تیری بیٹی کو جتنا موبائل نقصان پہنچائے گا۔ 5,000 کا موبائل مت دو۔ اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے 50,000 کا سونے کا ہار دلا دو۔ 50,000 کا موبائل مت دو، 5 لاکھ کا ہیرے کا زیور دلا دو۔ اگر اتنا پیار ہے موبائل نہیں دینا خدا کے لیے۔ یہ سارا طوفان موبائل نے بپا کیا ہے، انٹرنیٹ نے، فیس بک نے، اس لیے کہ آج کل لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہیں بھی فون کرتے ہیں اندازے سے، اگر مقام پر لگ جائے تو پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہے، بلکہ مس کال بھی کرتے ہیں۔ یہ مس کال کبھی کبھی اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے تو بیٹھ کر مس کال کر دیا، وہاں اگر شوہر موجود ہے کس کا مس کال تھا؟ وہ ریپلائی کرے گا، اٹھائے گا لڑکا۔ اس بیچاری غریب کا کوئی قصور بھی نہ تھا، گھر لٹ گیا، گھر ٹوٹ گیا۔ یہ صورتحال اٹھا کر دیکھے، کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر، یہ مس کال کی نحوست پر۔ اور یہ جو لڑکے گٹروں کے پاس بیٹھ کر، رکشہ میں بیٹھ کر، چھتوں میں بیٹھ کر یہ جو سب رکامے کام کرتے ہیں نا، یہ جوانی میں سب کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ تمہارے مس کال سے اگر کسی کا گھر تباہ ہوگا اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، توبہ کی توفیق بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ کسی کا گھر تباہ کرنے والوں، کسی کا آشیانے پہ اگر بجلی گراؤ گے تو تمہارے آشیانے بھی سلامت نہیں ہوں گے۔ تمہاری نادانی، تمہارا چھل چھل پن، تمہارا باغ پن، تمہارا اترانا، تمہاری آوارگی سے کتنے گھروں کو آگ لگی ہے اور کتنے گھروں کو آگ لگے گی۔ اور سن لو، یہ جو گٹروں کے پاس بیٹھ کر، نالیوں کے پاس بیٹھ کر، گھروں کے پاس بیٹھ کر یہ جو تم موبائل پر غلط حرکتیں کرتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا پاک دامن رہو تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اگر تم پاپی ہو کر کے زنا کرو گے، ادھر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ نہ کرے کہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی زنا نہ کر لیا جائے۔ لڑکوں کی ٹولی بنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں گناہ کے ماحول میں۔ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے الفاظ کے مفہوم کے ساتھ عرض کروں۔ ایک جوان، توجہ، دوسرے جوان کے پاس آیا، اگر یار تو میرا دوست ہے، کہاں ہوں کہ میری ایک چیز میں مدد کر۔ اس نے کہا کیا؟ کہا محلے کے امام صاحب کی بیوی سے میرا دل لگ گیا، تو نماز پڑھنے جانا نا، نمازی اتہا نہیں کہا کہ نماز پڑھنے میرے لیے جانا، اور دیر تک امام صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے رہنا، ان کو الجھاتے رہنا، اتنی دیر تک میں امام صاحب کے گھر چلا جایا کروں گا۔ وہ پاگل، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ امام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کر، یہی تو کہنا چاہیے تھا۔ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تو غلطی کرے وہ تیری اصلاح کرے، یہی ہے نا کہ اس کی مدد کرے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کوئی برے رستے پہ جا رہا ہے، اگر تم دوست ہو تو کھینچ کے پکڑ لو، اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ تاکہ اس کو عبرت ہو۔ تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے یار، وہ دوستی کیا جس میں ایک دوسرے کی مدد نہ ہو، ہے نا؟ ایسے کچھ دلال بنتے ہیں نا،
ہنسنے کی بات نہیں ہے. میرے جملے غلط ہیں, مجھے اگر میرے جملے الحمدللہ غلط نہیں ہیں, اگر تلخ ہیں تو مجھے آپ معاف کریں. اس سے گھر لٹ رہے ہیں ہمارے, گھر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے, ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے. کس کو جا کر کے کہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ گئے. بیٹیوں کی جوانی لٹ گئی ان لڑکوں کی منچلے پن کی وجہ سے. ہر بندہ مجنون بننا چاہتا ہے. کیا بنا رکھا ہے, کیا حالات بنا رکھے. مسلمانوں ایک تم ہی تھے کہ ہندوستان میں تم نہ مسجد بنانے آئے تھے نہ مدرسے بنانے آئے تھے. پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو صرف ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آئے تھے, اور تمہارے تقدس سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے گئے, مسجد مدرسے بنتے گئے. تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے, آج تم محلوں کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے. تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہ گیا, پارسائی نہیں رہ گئی. کیا بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرے گا؟ دنیا کے اندر کیا مسلمان سرخروئی حاصل کرے گا؟ ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے گا؟ کیوں؟ جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے بہت تقدس کے لیے پیدا کیا تھا, قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن بس اسی میں الجھ گئے. لڑکی 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 اور عشق اور عشق اور عشق اور آوارگی, انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ سب تماشے. نہیں, اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی ہونا ہے, مرنا بھی اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے, مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے. نگاہوں کی حفاظت کرو, نگاہوں کی حفاظت کرو. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی خوبصورت عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ چھوڑ دے اور وہاں سے ہٹ جائے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بے حساب اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. عرض کر رہا تھا, اس جوان نے کہا ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گا. کیا ہوا؟ وہ جاتا مسجد میں نماز پڑھتا, امام کو لے کے بیٹھ جاتا, الجھائے رکھتا, مسئلے مسائل پوچھتا. کئی دن گزرے, ایک دن اس کو احساس ہوا یار میں غلط کر رہا ہوں, مسجد کے امام کے ساتھ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں ان کو پکڑے رہتا ہوں, میرا دوست وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس نے امام سے کہا حضرت معاف کرنا, میں نہ نمازی ہوں نہ مجھے علم سے کوئی دلچسپی ہے. میرے دوستوں کو آپ کی بیوی سے اس کا دل لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو الجھاؤں. اب میں آپ کو الجھاتا رہا اور مسئلے مسائل میں پھنساتا رہا, اور وہ آپ کے گھر جا کے پتہ نہیں کیا کرتا رہا. حضرت مجھے معاف کر دیں, میں نے بہت بڑی غلطی کی. یہ بات سننے کے بعد امام کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غصے میں اس کی آستین چڑھ جانے چاہیے تھی, یا اس کا پریشر بڑھ جانا چاہیے تھا, یا اس کی آنکھیں لال ہو جانا چاہیے تھا. کیسا بیچارہ امام تھا, وہ مسکرانے لگا, ہنسنے لگا. وہ اس کو حیرت ہوئی, امام صاحب اتنا بڑا حادثہ سن کے آپ مسکرا رہے؟ امام نے کہا اللہ کے بندے, میرے گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور میرا بوڑھا باپ ہے, میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. جب میری شادی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ اور میری کس بیوی سے تیرے دوست کا دل لگ گیا؟ میں تو کنوارا ہوں, ابھی تو ڈھونڈ رہے ہم لوگ شادی کے لیے. تو فوراً اس کے دماغ کی بتی جلی, ارے اگر امام صاحب کی شادی نہیں ہو تو یہ جاتا کہاں تھا؟ تو جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا امام کی تو شادی نہیں ہوئی تھی, یہ اس کو مسجد بھیج کر اس کے گھر جاتا تھا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یعنی کہ دوسرے کے گھر میں جو ہے وہ پتھر مارنے والے کا خود کا گھر چکنا چور ہو گیا. اس لیے کبھی کسی کی برے کام میں مدد نہیں کرنا. مانتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھاؤ, نہیں مانتا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ. تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل جو ہم بچیوں کو دے رہے اس کے نقصانات ہیں. بیٹی کو مت دو موبائل, کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹیوں کو موبائل دینے کی, اسی سے یہ سارے فتنے ہو رہے. انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا بیٹیاں چلا رہی ہے. اور میرے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے مت کرو یہ دیوانگی, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. ایک اہم بات اور, ہم بیٹیوں کو اسکول اور کالج بھیجتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا, بیٹیوں کو بالکل اسکول بھی پڑھاؤ, کالج بھی پڑھاؤ, جہاں تک پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ, لیکن یہ تدبیر کرو کہ بیٹی کو اسکول تک پہنچانے کے لیے تم خود جاؤ اور اس کو اسکول کے گیٹ سے لاؤ گھر تک. اکیلے بیٹیوں کو کہیں مت جانے دو. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں سب سے مقدس ترین اگر کوئی سفر ہے تو وہ سفر حج ہے. اس سے مقدس سفر ہمارے مذہب میں
ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ مقدس سفر سفر حج ہے، جس کے لیے ہر مسلمان پوری زندگی دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے مقدس سفر حج ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، مگر سنو مسلمانوں، اتنا مبارک اور مقدس سفر اسلام کہتا ہے سفر حج کے لیے عورت اکیلے نہیں جا سکتی۔ تو جب حج کے لیے عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے تو اسکول اور کالج بالغ لڑکیوں کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اس لیے اسکول کی دہلیز تک پہنچاؤ اپنی بیٹیوں کو اسکول کی دہلیز سے لاؤ۔ لیکن آج تو حال یہ ہے، پکنک پر بیٹیاں 18 سال کی ٹیچروں کے ساتھ اکیلے جا رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، جو بولے وہ گالی سنے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، کوئی گالی چار ہی دے گا نا، اگر قوم کی آبرو بچتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ اور میں نے تو اپنی ذات کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا، میں کہا جاؤ جتنی بے عزتی کرنا ہو کرو، اس لیے کہ تم بے عزتیاں کرتے ہو، میرا نبی مجھے عزت عطا کرتا ہے، میرا خدا مجھے عزت عطا کرتا ہے۔ جاؤ شہر والوں، باتیں بری لگتی ہے تو جتنی گالیاں دینا ہے دے لو، لیکن حق تو بول کر رہوں گا۔ جب سفر حج کے لیے بیٹی اکیلے نہیں جا سکتی تو تم نے اپنی بیٹیوں کو نوجوان لڑکوں کے ٹیچروں کے ساتھ پکنک میں بھیج دیا، پارک کو گھومنے کے لیے بھیج دیا۔ ارے جن کی بیٹیوں کو اسلام مسجد اور مزارات پر جانے کی اجازت نہیں دیتا، ان کی بیٹیاں پکنک پر اکیلے کیسے جا سکتی ہے؟ دیندار گھروں کی بیٹیاں بھی جا رہی، کون ہے روکنے والا؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ حق بولنے کے لیے کون ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ گالیاں سننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر دین کا تحفظ گالیوں سے نہیں بلکہ اگر خون دینے سے ہوتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اگر دین کی حفاظت ہمارے بول سے ہوتی ہے تو بول سے کریں گے، اور خون سے ہوتی ہے تو خون سے کریں گے، لیکن حق کہہ کر رہیں گے۔ ناجائز اور حرام ہے اکیلے بیٹیوں کو نوجوان لڑکوں کے ساتھ پکنک پر بھیجنا، پارکوں میں بھیجنا، اور وہ بھی ایک دن نہیں 3 دن جاتی ہے۔ کون حساب لے گا اس کا؟ بیٹی اگر گھر سے 10 منٹ غائب ہو جائے تو شریف ماں باپ کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ 3 4 رات کے لیے بیٹیاں پکنک پہ جا رہی ہے نہیں۔ اور اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ کہ بھائی کو پتا ہے کہ میری اس کی بہن کا افیئر فلاں کے ساتھ چل رہا ہے، وہ روکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں روک رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے کہ وہ خود اس گندگی میں گرا ہوا ہے، وہ خود اس گندگی میں گرا ہوا ہے۔ میں اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں اینڈ پر،